من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم امام جامعہ معزز قابل قدر بزرگان دین نوجوانان اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آپ جانتے ہیں آج جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں یہ رجب المرجب کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے احادیث اور قرآن کا مطالعہ کیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مبارک مہینے میں، جب شہر رجب کے مہینے میں قدم رکھتے تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اس سے پتہ چلتا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی درازی کے لیے دعا نہیں کی، لیکن اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے کہ اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں رمضان کے فیضیاب ہونے کی توفیق بخش۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہے اور یہ ارادہ کرنا چاہے کہ انسان اس دنیا میں آیا اور ایک دن اس نے یہاں سے جانا ہے، اور ساتھ آنے والے جو کام ہمارے ہیں وہ صرف وہی کام ہیں کہ جو ہم للہیت کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے جو ہم کام کریں وہی کام ہمارے کام آ سکتے ہیں، اور جو دوسرے کام ہم دنیاوی دند میں لگے رہتے ہیں یہ کام ہمارے کام کے نہیں، بلکہ ہر ایک انسان پچھتائے گا کہ اس دنیا میں جس بندے نے، جس بشر نے بھی ایک نیکی کی ہوگی، ایک بار سبحان اللہ، ایک بار الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا ہوگا، اور اس کا بہت اجر اس انسان کو ملے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے والے بنو، کیونکہ انسان جو بھی دعا، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کے بعد کہتے ہیں کہ خدا ہماری نہیں سنتا، نعوذ باللہ من ذالک، کیا خدا ہماری نہیں سنتا؟ ایسے کلمات کہنے سے انسان کے اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے، کہ انسان کو چاہے کہ ہر بار اللہ سے مانگے، کیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب آپ سے میرے بندے پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کے بہت قریب ہے، آپ کے شہرت سے بھی قریب ہے۔ انسان کہ جس انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور پیدا کرتے وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں اس دنیا میں، اس دھرتی میں اپنا ایک مخلوق، اپنے ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ ایک خلیفے کی بنانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا یہ بندہ یہ دنیا میں تیری نافرمانی کرے گا، یہ دنیا میں قتل و غارت گیری کریں گے، یہ دنیا میں خون ریزیاں کریں گے، یہ طوفان اور برباد اور فساد پھیلائیں گے، ان سے بہتر ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ ہم تیری بندگی کریں گے، تیری عبادت کریں گے، ہر تیرا کام کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی جو کرنا تھا اس کے لیے، کیونکہ اللہ انہ فعال لما یرید، کہ اللہ جو چاہتا تھا، لیکن فرشتوں کے سامنے اپنی اس تخلیق کے بارے میں اس نے
مشورہ کیا تو فرشتوں نے منع کیا. تو آج بھی فرماتے ہیں علماء اکرام کہ جب بھی یہ فرشتے اس دھرتی میں، جب بھی یہ انسان اس دھرتی میں فساد پھیلاتے ہیں اور طرح طرح کی پریشانیاں کرتے ہیں، تو یہ فرشتے اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں کہ یا باری الہی، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آپ کی مخلوق جو ہے، یہ انسان جو ہے، یہ ایسے ایسے فساد پھیلائیں گے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو اتنا معزز اور مقرب بنایا تھا کہ وہ فرشتوں میں بھی بہت سے مشہور فرشتے تھے. ہاروت اور ماروت دو فرشتے یہ تھے، اللہ رب العزت کے فرشتوں میں بہت ہی بزرگ اور برتر مانے جاتے تھے. جبکہ اللہ نے کہا کہ چلو آپ بھی اپنے فرشتوں میں سے چن لو، انتخاب کرو کہ کون آپ کے فرشتے آپ میں سے جو بزرگ ہیں کہ میں ان کو تھوڑا دھرتی میں اس دنیا میں بھیجوں. چنانچہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک تسبیح سکھائی. ایک تسبیح پڑھنے کے بعد یہ آسمان سے دنیا پہ اترتے اور دن میں صبح سے شام تک یہ لوگوں کو فیصلے کرتے تھے، لوگوں کے کام کیا کرتے تھے. شام کو وہی تسبیح پڑھ کر یہ عرش عظیم پر چلے جاتے تھے. چنانچہ اس عرصے دراز تک ایک وقت گزرتا ہے. میں شارٹ کر کے پیش کرتا ہوں قصہ آپ کو. ایک وقت گزرنے کے بعد ایک عورت آئی، ایک خوبصورت عورت آئی کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں کیس لے کر آئی. تو چنانچہ جب کہ ان فرشتوں نے اس کو دیکھا، ان کی نگاہ بھی مطلب بدل گئی. تو جب نگاہ بدلتے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں. تو فرشتوں نے کہا ہم ضرور آپ کا فیصلہ کریں. چنانچہ اس عورت نے جب یہ فیصلہ کرنے کی بات آئی تو کہا کہ آپ کو کچھ باتیں کرنی ہے ہمارے ساتھ. آپ ہمیں یہ تسبیح سکھاؤ جو تسبیح آپ پڑھتے ہو، اور دوسرا وہ کلمہ ہمیں بھی سکھاؤ، اور کہ آپ کون سا کلمہ پڑھ کر آسمان پہ جاتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ شراب بھی نہ پینا، نہ کسی کو یہ تسبیح سکھانا، اور نہ قتل ناحق کرنا. یہ 3 کام آپ کو نہیں کرنے ہیں. تو اگر آج دیکھا جائے، آج ہم وہ تمام کام کر چکے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس امت سے پہلے جو امم سابقہ تھی، جو تھی، انہوں نے اپنی کتابوں کی تحریف کی. جو انہیں پسند آتا اس کو اختیار کرتے، اور جو پسند نہیں آتا اس کو اس کو بدل دیتے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کی فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو قرآن کریم جو ہے وہ قرآن مقدس پورا سالم ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کی. چنانچہ ہر طرح کے لوگ اس قرآن عظیم کی حفاظت کرتے ہیں. تجوید قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، علماء بیان قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، مفکر، مدبر، محدث حدیث کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن کرام جو ہے وہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی ہر لفظ کی حفاظت اللہ نے ہر ایک جماعت بنائی کہ جو ہر ایک چیز کی حفاظت کرتا ہے. لیکن ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کے دشمن بھی ہیں. کیا قرآن کے دشمن بھی ہے؟ ہم ہی ان مکاتب، ہم ہی ان مدارس، ہم ہی ان کے خلاف بھی ہوا کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں آئے روز آپ اخبارات میں سنتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں کہ آج فلاں صاحب نے یوں بیان دیا قرآن کے خلاف، آج فلاں مسلمان نے یوں بیان دیا. جیسے وسیم رضوی جیسے معلوم ویسے کام آج ہم بھی کرتے ہیں. تو ہمیں چاہے ہم شام کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے دربار یہ دعا کریں، یا اللہ اگر مجھ سے آپ کے قرآن کی حفاظت نہ ہو سکے، اگر مجھ سے اچھا کام نہ ہو سکے، اے اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام بھی سرزد نہ کرائیں کہ میری وجہ سے آپ کے قرآن میں کوئی تکلیف پہنچے، آپ کے مکاتب میں کوئی تکلیف پہنچے، آپ کے مدارس میں، آپ کے بندوں میں کوئی تکلیف پہنچے. ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو
پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ آدھے دو چہرے جسے قاری حنیف بھی کہتے ہیں سراسر سنگ ہو یا موم ہو جائے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے, کہ ہمیں ایک رنگ ہونا چاہیے. یک رنگ یہ مطلب ہے کہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میں, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو نقش قدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا اس نقش قدم کو ہم نے اختیار کرنا چاہے. ورنہ آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ جو مجھے پسند ہے وہ اسلام ہے, جو مجھے پسند نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے. آج امت مسلمہ کے 72 یا 73 فرقے اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہر بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جنت میں, کہ میری سانس یہاں سے نکلے گی دوسرا قدم میرا جنت میں. ہر بندہ, اور دوسرے کے بارے میں اپنے بھائی کے بارے میں کیا کہتا ہے, یہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا. کیوں؟ یہ میری سنتا نہیں. یہی ہماری کم فہمی ہے. کیا یہ ہماری کم فہمی ہے؟ اگر یہ فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہوتے, کیا اگر یہ فیصلے ہمارے ہاتھ میں تھے تو جنت ہماری جاگیر ہوتی کہ ہم اس کے کاغذات پورا اس کا جنت کا بھی بک بنا لیتے ہم, جیسے آج کل گورنمنٹ نے بنائے کہ زمین لینڈ بک ہر ایک کو اپنے اپنی کتاب دی جاتے, یہ آپ کی زمین ہے, یہ آپ اس کی حفاظت کرو. تو ہماری جو جنت ہے اس کی حفاظت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں, اس کی حفاظت قرآن میں ہے, اس کی حفاظت کہ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں, کہ ہم ہمارے سے جو ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے خلاف اگر ہم ایک قدم بھی, کیا اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. اگر سارے دھرتی کے لوگ, کیا پوری دھرتی کے جتنے بھی انسان سارے کے سارے لوگ سجدے میں ہو جائیں گے, سارے نعرے تکبیر اللہ اکبر کر کے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے, اللہ کی بڑائی میں کوئی بڑائی نہیں آئے گی, کیونکہ وہ ثم ورا الورا, اللہ رب العزت بہت بڑا ہے, اس کی بلندی بہت بلند اور بالا تر ہے, وہ خود سے ہے, اس کو نہ کسی نے پیدا کیا, نہ کسی کی اولاد ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے. جیسے قرآن کریم نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, کہ اللہ کی ذات ہی ایک ایسی ہے, وہ وحدانیت ہے, اس کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں. اب ضرورت جو ہے وہ ہمارے کہ ہم اس دھرتی میں آئے ہیں, اس دنیا میں جو ہم آئے, اس دنیا میں اللہ رب العزت نے سارے طریقے ہمیں بتا دیے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے 2 چیزیں چھوڑی. آپ دیکھتے ہیں, آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے, آپ دیکھتے تھے کہ آج تک ہمارے جو بزرگان دین تھے, ہمارے امم مسلمہ جو تھی وہ باعزت تھی. وہ باعزت کیوں تھی؟ کیونکہ ان کو ایک دوسرے کا اکرام تھا, کیا ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, علماء کی عزت کرتے تھے, قرآن کی عزت کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. لیکن آج جو ہم لوگ ہیں, میں قرآن بھی پڑھتا ہوں لیکن دوسرے قرآن پڑھنے والے کے خلاف میری سازش بھی ہو رہی ہے. میں تہجد بھی پڑھتا ہوں لیکن دوسرے تہجد پڑھنے والے کے خلاف ہی میں دوسرے تہجد پڑھنے والے کو کہتا ہوں کہ یہ جہنم میں جائے گا. بھائی اگر مجھے یہ فیصلہ ہوتا کہ میں جنت میں جاؤں, پھر مجھے تہجد پڑھنے کی کیا ضرورت, پھر مجھے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت, پھر مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت. کہ جب انسان خود ہی یہ فیصلہ اگر ہم اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے, پھر ہر ایک بندہ اپنے رشتہ داروں کو ساروں کو سیدھا جنت ملکیت کر دیتا ہے. لیکن نہیں, بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ شیطان کے نقش قدم کو چھوڑ دو. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن ہم مسلمان کہنے کے مستحق نہیں ہے, کیونکہ آج ہماری کرتوت ایسے کرتوت ہیں. آج ہم قرآن کے باغی ہو گئے, آج ہم سنتوں کے باغی ہو گئے. آج ہم آپ دیکھتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی, اس نے ایک کتے کو, ایک بھوکتے کتے کو پانی پلایا تھا, اس کو اللہ نے غفرت لک, کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو میں مغفرت کر دی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو خوشخبری سنائی گئی کہ وہ اس کو مغفرت کی گئی. ایک ہمارے بزرگان دین تھے کہ جو بہت اعلیٰ سے اعلیٰ پایا کہ شیخ جنید بغدادی جیسے اس کے شاگرد تھے, وہ پیر جب اس کو تکبر ہوا تھوڑا سا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آج نماز پڑھی بس میں جنت کا حقدار ہو گئے, میں نے رمضان کے روزے رکھے میں جنت کا حقدار ہو گئے, فلاں لوگ یہ تو جنت میں نہیں جائیں گے, یہ تو سیدھا جہنم میں جب ہم ایسی فتوائیں دیتے ہیں. تو یہ بزرگ تھا, اس کے ذہن میں ایک تھوڑا سا
ایک خیال آیا، ان کی ایک جماعت جا رہی تھی، جماعت جاتے جاتے ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں سارے پیر صاحب سے کہ حضرت آپ ہی اذان دیجئے. اذان دیتے دیتے جب اس نے دیکھا ایک غیر مسلم عورت کو دیکھا، اس نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں. اس کے ذہن میں آ گیا اور اس کے ذہن میں وہ پوری طرح بس گئی. جب پوری طرح بس گئی، اس کے جو ساتھی تھے یہ ایک ہی جگہ بیٹھ گیا، سر نیچے کر کے، کسی دوسرے اپنے ساتھیوں سے باتیں بھی نہیں کرتا. چنانچہ ایک عرصہ گزرتے گزرتے ان لوگوں نے اس کا ویٹ کیا، انتظار کیا. انتظار کرنے کے بعد یہ کچھ لوگ چلے گئے، سارے لوگ. جب ایک عرصہ گزرتا ہے، ایک عرصہ گزرنے کے بعد استاد اور شاگرد کی جو محبت ہوتی ہے، اپنے استاد سے بہت محبت ہوا کرتے ہیں. چنانچہ یہ اس کے شاگرد جو تھے جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ایسے کچھ بزرگ 4-5 لوگ گئے کہ ہم اپنے استاد سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ کا کیا حال ہے. چنانچہ جب وہ اس کے سامنے کہا کہ آپ حافظ قرآن تھے، کیا آپ کو قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ کہا کہ ہاں قرآن کی ایک آیت. کیا اللہ جب چھینتا ہے پورا قرآن جس کو یاد تھا وہ پورا اس کے سینے سے نکال لیا. فرمایا کہ حضرت آپ حافظ حدیث سے کیا حدیث کی کوئی ایک حدیث آپ کو یاد ہے؟ حدیث کے کچھ الفاظ. کہا کہ صرف ایک الفاظ یاد ہے. چنانچہ جب یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے شیخ سے یہ معاملہ ہوا، چنانچہ اللہ رب العزت نے پھر چند سالوں کے بعد اس کو توبہ کی توفیق دی. لیکن یہ بیچ والا جو عرصہ گزرا، اس عرصے میں اس نے وہی سور چرائے، کیا اور جو پگڑی اور جو عصا جو عصا پکڑ کر یہ جمعہ کا خطبہ دیا کرتا تھا، جو پگڑی پہن کر یہ بخاری کا درس دیتا تھا، قرآن کا درس دیتا تھا، وہی عصا لے کر وہی پگڑی لے کر یہ سور چراتا تھا. یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اس لیے انسان کو چاہے کہ ہر حال میں اللہ سے توبہ کرتے رہے، کہ انسان اس طریقے سے زندگی گزارے کہ میری وجہ سے امت مسلمہ، کوئی بھی انسان جو ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اگر تکلیف پہنچے انسان کو توبہ کرنا چاہیے اسے. لیکن آج ہم پالیسیاں بنا رہے ہیں، پالیسی کس طریقے سے ہم دوسرے کو گرائیں گے. یاد رکھو، اگر ہم کسی کو گرانے کی ترکیب ہم اپنی جگہ بناتے ہیں، اس فرش سے پہ بناتے ہیں، اور جو ترکیب بناتا ہے، اللہ نے فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، کہ آپ بھی ترکیب بناؤ، میں بھی ترکیب بناؤ. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری ترکیب کامیاب رہے گی کہ اللہ کی ترکیب کامیاب رہے گی. ہم کس سے لڑ رہے ہیں، کس سے جھگڑ رہے ہیں. ہمارا جو یہ عہد ہے، ہمارا یہ جو خیال ہے، کیا ہم اس خیال میں پکے ہیں کہ کچے ہیں؟ انسان کو سوچنا چاہیے. تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تو انسان کو چاہے کہ ہر نقش قدم جو ہے ہمارے لیے بہترین نقش قدم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ہے، تو ہمیں بھی اس نقش قدم کو اختیار کرنا چاہیے. تو پرانے بزرگ ہمارے اس کی قدر کرتے تھے. آج آپ جہاں بھی جاؤ گے، آج ہمارے ائمہ اکرام پریشان. کیا ائمہ اکرام پریشان؟ آج ہم دوسری کمپنی کو چلانے کے لیے کیا لاکھوں کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر امام صاحب کی باری آئی، امام صاحب کو 10 روپے 50 روپے یہ دارش سانی رقم کیا یہ دارش سانی رقم پر اس کے خلاف جس کے پیچھے ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جو ہماری فائل لے کے اللہ کے دربار میں جا رہا دن میں 5 مرتبہ، کیا کہ بتاؤ اب ہماری نماز لگے گی؟ کیا سوئی نماز لگے؟ ہاں اگر اس انسان آپ کون گامک زوٹ بنائے، کیا گامک بناؤ زوٹ ڈی سی بناؤ ڈی سی ایسو پتہ کرو ساری تمس خلاف پالسی وہ سو ڈی سی کرے سوئی کو کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے اس کے جو قانون ہوں گے وہ فالو کرنے ہیں. تو جو ہمارے ائمہ اکرام ہیں، وہ ائمہ جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کامیابی بنی اسرائیل، کہ یہ جو ائمہ ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں. کیا یہ میرے خلیفہ ہیں؟ ہم نبی کے خلیفے کی مخالفت کر رہے ہیں. ہر جگہ جہاں ہماری محفل بیٹھی ہوتی ہے ہم نبی کے خلیفے کی مخالفت کر رہے ہیں. تو بتاؤ ہم کون سا چہرہ لے کر نبی کے سامنے جائیں گے؟ ہمارے لیے سفارش کریں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ کرے سفارش کبھی نہیں ہوگی. سفارش ہماری اسی وقت ہوگی کہ جب ہم اس کے نقش قدم پر چلیں گے. اگر ہم یہاں اس کی مخالفت کریں گے تو کل بتائیں کہ ہماری سفارش ہوگی، پیارے حبیب ہماری سفارش کریں. یہ ہماری سوچ غلط ہے. اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے، اور ہماری بہترین سوچ وہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن کی تعلیم کو خود پڑھیں، قرآن کا مطالعہ خود کریں، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سے
قرآن کی تعلیم سے آرستہ اور پیرستہ کرائیں، کیونکہ جس قرآن سے ہم دور ہیں، کیا جس قرآن سے ہم دور ہیں، آج امت کیوں پریشان ہے؟ پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن کریم ہمارے خلاف اگر گواہی دے گا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمارا روزہ کام نہیں آئے گا، ہماری نمازیں کام نہیں آئے گی، ہماری تہجد کام نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ قرآن کریم ہمارے حق میں گواہی دے گا تو ہماری نماز کامیاب، ہمارے روزے کامیاب، ہماری ہر عبادت کامیاب۔ تو شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو عام کرنے کی کوشش کریں اور اس قرآن سے ہم وابستہ ہو جائیں۔ تو کوشش کریں، سارے لوگ ارادہ کریں کہ ہم اس قرآن سے وابستہ ہو جائیں اور قرآن سے ہم پوچھیں کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تو ہر ایک لوگ یہی، ہر ایک کی تعلیم یہی ہے، ہر ایک کی ایجوکیشن یہی کہتے کہ بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کی شفقت کرو، لیکن آج ہم سے وہ چھن گئی ہے۔ آج جو تعلیم، جو وراثت ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی وراثت تھی، وہ آج گھیروں میں ہے۔ کیا گھیروں نے اس کو اخذ کیا ہے؟ اس تعلیم کے وہ عمل کر رہے ہیں، اس تربیت کے وہ عمل کر رہے ہیں۔ آج ہماری زندگی اس جانور کی زندگی سی ہے، جب وہ گھر سے ہم اس بیل کو گھر سے چھوڑتے ہیں تو وہ اگر آگے کسی سبزی والے کی سبزی ہوگی، کسی کا کچھ ہوگا، وہ اس سے یہ نہیں پوچھتا، اس سے پرمیشن نہیں لیتا، اسے اجازت نہیں لیتا، بلکہ صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی پیٹ سیراب ہوگی۔ اسی طریقے سے میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں، میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ میں جو کام کرتا ہوں کیا یہ حلال ہے، کیا یہ حرام ہے، کیا مجھے اس میں اللہ راضی ہے، کیا اس میں مجھے میرا نبی راضی ہے۔ میں یہ نہیں سوچتا ہوں، بلکہ میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے میں آج میرا دن لگ جائے، کس طریقے سے میرے بچے پڑھیں گے، کس طریقے سے میں ترقی کروں گا۔ تو یہ ترقی انسان کی ترقی نہیں ہے، یہ زندگی اس جانور کی زندگی ہے جس کو آپ صبح چھوڑتے ہیں، جب وہ نکلتا ہے وہ نہ کسی کی ہریالی کو دیکھتا ہے، وہ صرف اپنے پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج ہماری زندگی بھی اسی طریقے سے کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہماری پیٹ کس طریقے سے بڑھے، چاہے دنیا باڑ میں جائے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اگر کامیابی والی زندگی اختیار کرنی ہے تو ہمیں قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ اے قرآن تو بتا مجھے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، مجھے اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طریقے سے۔ تو ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے اپنے مکاتب کو، اپنے مدارس کو، اپنی مساجد کو۔ مساجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے کیا، لیکن من اپنا پاپی تھا، برسوں سے نمازی نہ بن سکے۔ ہم تو مسجدیں ماشاءاللہ بہت اچھی مسجدیں ہیں، ٹائلیں لگے، لیکن مسجد کی آباد کاری کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا مسجد کی آباد کاری کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، کوئی امام صاحب ہوگا اس کو ہم پریشان کرنے میں، کیا اس کو ہم پریشان کرنے میں لگے ہیں۔ ہر جگہ جہاں بھی 2 بندے، جہاں بھی 3 بندے بیٹھ گئے وہ امام صاحب کے خلاف، جہاں بھی 2 بندے بیٹھے وہ مکاتب کے خلاف، جہاں بھی 3 بندے بیٹھ گئے وہ مدارس کے خلاف سوچ رہے ہیں۔ تو بتاؤ ہم کامیاب ہوں گے کہ ناکام ہوں گے؟ کیا یہ مسجدیں، یہ مسجدوں کی محلیں تبھی کامیاب ہوں گی جب ان میں 5 وقت اذان ہوگی، اور اذان بھی اس طریقے سے ہوگی جس طریقے سے ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو بھی اس طریقے سے، ورنہ ایسا قرآن ایجاد کیا گیا جس کی 26 آیتیں نکال دیے گئے، ایسے قرآن چھپائے گئے۔ اگر ہمارے بچوں کو کوئی بھی قرآن پڑھایا جائے گا اس کو یہ مسلمان کیا تمس سہ قرآن پڑھنا تک تم آیت کن کڑت نصبے ہاف قرآن تمس پیش کرنا۔ اس ضرورت کیا اس ون سن حفاظ اکرام، اس ون سن علماء اکرام یہ قرآن اس برو کن صحیح کن یہ اس برو کن نقلی قرآن۔ اس لیے ضرورت ونکس گھچ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت۔ اگر صرف ہم اپنے اس ڈنگر کی زندگی، اس بیل کی جیسی زندگی ہم گزاریں گے تو خدا قسم ہماری دنیا خسیرہ دنیا والآخرہ، ہماری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کے لیے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، کامیابی کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اتحاد سے نہیں رہیں گے، اگر ہم ایک ہو کر نہیں رہیں گے تو ہماری دنیا بھی برباد، ہماری آخرت بھی برباد۔ آئے تھے دنیا میں صرف بچے پالنے کے لیے، چرندے اور پرندے جو آتے ہیں وہ بھی تو بچے پالتے ہیں، وہ بھی ان کو کھلا کر ہی یہاں سے اس دھرتی میں جتنے بھی زیرو آئے۔ قرآن بھی کہتا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
यअलम मुस्तक़र्रहा, कि जो भी दाबा उस चीज को कहते हैं जो जीरो है, जीरो उसको कहते हैं जो जानदार, चाहे कोई कीड़ा हो कोई मकोड़ा हो, अल्लाह ने हर एक की रोजी, क्या इंसान कहता है कि मैंने लाखों के पैसे कमाए मैं कामयाब हो गया, कामयाबी इसमें नहीं है, बल्कि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामयाब वो शख्स है जो इस दुनिया से इस तरीके से निकला जिसने अपने खालिक को राजी किया, जिसने अपने मालिक को राजी किया। और आज हम उसको क्या समझते हैं? जिसने करोड़ों का पैसा कमाया बस कामयाब, जिंदगी इसकी है, इसके नक्शे कदम पर चलो। बल्कि नहीं, नबी ने कहा, अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्यों? अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले नहीं, बल्कि जब नबी ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तब से ही कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। और आज हम क्या कहते हैं कि जिसने करोड़ों का पैसा कमाए बस इसके साथ चलना है। आज हमारी बर्बादी के लिए फलां पार्टी आई, फलां पार्टी, कोई नहीं आई। क्योंकि अगर हम कुरान से पूछें कि हमारी बर्बादी के सबब क्या है, कुरान कहता है ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास व यअफू अन कसीर, कि आप हमारी बर्बादी के लिए यही कहते हैं कि हमारे जो आमाल हैं, हमारे जो अखलाक हैं, वही अखलाक हम उस तरीके से कि हम चाहते हैं कामयाबी। और कामयाबी कौन सी चाहते हैं? कि अपना एक रास्ता बनाकर चाहते हैं हम कामयाब होना। हरगिज कामयाब नहीं हो सकते। क्या? हरगिज कामयाब। जैसे आपको यहाँ से किश्तवाड़ जाना होगा तो आपको यहाँ से गाड़ी में बैठकर यहाँ से आगे के लिए जाना होगा, गाड़ी में बैठकर आप किश्तवाड़ आप डीसी ऑफिस पहुंच सके। लेकिन अगर उसके बरखिलाफ अगर कोई सुबह यहाँ से निकलेगा, ये नाले से पीछे के लिए जाएगा, उसको कोई भी शेर रेश वगैरह कोई भी बला उसके ऊपर हमला करके वो कहीं अपनी जिंदगी से हाथ धो सकता है, क्योंकि उसका रास्ता गलत है। कोई उसको कहते हैं कि आप कहाँ जा, वो बोलते मैं डीसी ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन डीसी ऑफिस के लिए ये नाला इख्तियार किया है। इसी तरीके से अल्लाह ने हमको कहा कि आपके लिए मैंने जन्नत बनाई है, और जन्नत के लिए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, आपके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। उस जिंदगी को इख्तियार करो, उन तरीकों को इख्तियार करो, उन सुन्नतों को इख्तियार करो, तो आप वहां जन्नत में पहुंच सकते हैं। लेकिन हम कहते नहीं हम कामयाब होंगे, लेकिन हमारे तरीके से। हमारा तरीका कौन सा? आधा हम कुरान लेंगे, आधा हम बाइबल लेंगे, आधा हम अपनी मनमानी, क्या फखलफ मिन बादिहिम खल्फुम अज़ाउस सलाह वत्तबुश शहवा, कि फखलफ मिन बादिहिम कहते हैं कि उनके बाद फिर ऐसे खलीफे बनेंगे, ऐसे लोग आएंगे, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, कि खल्फ ऐसे आएंगे नमाजों को बर्बाद करेंगे। क्या आज हमारा हाल यही? आज घर का मालिक, घर का बुजुर्ग नमाज पढ़ता है, बेटा बेनमाजी, शोहर नमाज पढ़ता है, बीवी बेनमाजी, बीवी नमाज पढ़ती है, शोहर बेनमाजी। हर घर का हाल है ये। क्या? हर घर का हाल है ये। और हम कहते हैं कि नहीं हम मुसलमान हैं, हम नबी के मानने वाले हैं, हुजूर के मानने वाले हैं। लेकिन किस तरीके से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने इस ईमान को तोल सकता, अपने ईमान को नाप सकता कि हमारा ईमान कितना है। फरमाया कि मर रआ मिनकुम मुनकरा फलयुगय्यर बियदि, कि आप जो भी बुरा काम देखोगे, अल्लाह की नाफरमानी होते हुए देखोगे, उसको हाथ से रोको। क्या आज हम रोकते हैं? कोई नहीं रोकता, मैं नहीं रोक सकता हूँ, कोई भी नहीं रोक सकते, क्योंकि खुद बंदा नमाज पढ़ता है, बीवी नमाज नहीं पढ़ते, खुद बंदा नमाज पढ़ता है, बाप नमाज नहीं पढ़ता। हम उसको ये नहीं कह सकते कि आप बेनमाजी हैं। और फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, एक बेनमाजी की शामत, एक बेनमाजी की शामत पे तो 40 शहर बर्बाद होंगे। तो अब जब हर घर में बेनमाजी होगा तो 40 शहर का पूरा दुनिया बर्बाद हो जाएगा। क्या? जब एक बेनमाजी की शामत से 40 शहर, और एक रिवायत करते हैं कि एक बेनमाजी की शामत से मशरिक मगरिब तबाह। जब हर घर में बेनमाजी, तो खुद ही फैसला करो कि आबाद कौन लोग होंगे। क्या आबाद कौन लोग? आज हम बर्बादी के सबब हमको इस घर को आग लगी घर के चिराग से। क्या? इस घर को आग लगी घर के चिराग से, और हम कहते हैं कि जलाने वाला पता नहीं कौन, हम खुद ही इसको आग लगा रहे हैं। हर बंदा, जब दो लोग बैठते हैं, हम दुआ करते हैं, या अल्लाह जो तेरे दीन के दुश्मन है उनसे हमारी हिफाजत फरमा, जो दीन के दुश्मन उनको बर्बाद फरमा, और दीन के दुश्मन को हम खुद। दो बंदे बैठते हैं, हम इमाम के खिलाफ पार्टी बनाते हैं, दो बंदे बैठते हैं, हम मकतब के खिलाफ पार्टी बनाते हैं, दो बंदे बैठते हैं मदरसे के खिलाफ। अब इमाम साहब क्या करता है? कुरान की तालीम देता है, मदरसे वाला क्या करता है? कुरान की तालीम देता है, मकतब वाला क्या करता है? कुरान की तालीम देता है। और हम जब मिलते हैं, खुदाया तुम करो बर्बाद, ये मेरा खिलाफ आसन पद खिलाफ काम आसन ऐसी पाने बनान पार्टी पाने खुदा कार बर्बाद गास कर बर्बाद ऐसी कर बर्बाद, और तुम्हें बर्बाद जाएगा कौन? ऐसी कर सके बेगा
कौन जाएगा बर्बाद। इसलिए हमें सोचना है, ठंडी सांस लेकर हमने सोचना है इन मकातिब की, इन मदारिस की, इन उलमा की, इनकी हिफाजत हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। अगर हम चाहते हैं कामयाब होना, अगर हम बर्बादी चाहते हैं तो फिर हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है कि हर एक बंदा मांग रहा है कि खुदा कर इन दुश्मन बर्बाद, और हम खुद ही इस्लाम के दुश्मन, हम खुद ही कुरान के दुश्मन, हम खुद ही मकातिब के दुश्मन, हम खुद ही मदारिस के दुश्मन, और हम खुद ही अपने बच्चों के दुश्मन। क्यों कि जब हम अपने बच्चों को उन तालीम न देंगे जिस तालीम के बारे में हमारे ऊपर कहा गया, अगर हम वो तालीम उन तक न पहुंचाएंगे तो हम नाकाम। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर, और हमें चाहे हम ये अहद करें आई से कि हम कुरान को खुद सीखें। क्या कुरान तो एक, हमने कुरान से हमने सिर्फ एक रिश्ता रखा कि बाप मर गया बेटा कुरान पढ़ता है, बेटा मर गया बाप कुरान पढ़ता है, 4 लोगों को जमा करके कुरान पढ़ाना। कुरान पढ़ाने का सवाब जरूर मिलता है, लेकिन उसका जो मकसद है, हम इस कुरान से पूछे कुरान तू मुझे बता मैंने किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। क्या हमने कभी कुरान से ये पूछा नहीं कि कुरान मैं जिंदगी उस तरीके से गुजारता हूँ जो मेरे जहन में अच्छा लगता है, जो मुझे पसंद है। और इस्लाम किसी के जहन की सोच नहीं, इस्लाम किसी की जगह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। क्या जो भी हदीस है, हदीस आप देखते हैं हजार लाखों की हदीस है, लेकिन अपनी तरफ से कोई नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि हर एक अल्लाह की तरफ से। तो इंसान आप देखते हैं, आप एक मिसाल सुन लीजिए कि इंसान एक कंपनी वाला गाड़ी एक बनाता है, क्या एक गाड़ी बनाता है और गाड़ी वाले को कहता है ये पेट्रोल से चलेगी। बाद में बहुत सारे 15-20 लोग जमा हो जाएंगे, बोलेंगे पेट्रोल तो पैसों से मिलता है, हम क्यों नहीं इसको यहाँ का पानी डाल देंगे फिर चलाएंगे, क्या वो गाड़ी चलेगी हमारे पानी से? चल सकती है। तो इसी तरीके से इस इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, जो तरीका उसने कहा, क्या अल्लाह ने जो गाइडलाइन दी उसी गाइडलाइन के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो कामयाब हो सकते हैं। अगर वो तरीका नहीं तो आप कुछ भी करो, कुरान की फिर आसान आयतें निकाल के उन पर अमल करें, जो दूसरे उस पर अमल नहीं करें तो फायदा कुछ नहीं होगा। क्योंकि कुरान ने खुद कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ तो पूरे हो जाओ। क्या आधा इस्लाम में आधा बाहर, कोई फायदा नहीं। आप एक कमरे में एयर कंडीशन लगाते हो, क्या आप घर में बुखारी जलाते हो? क्या एयर कंडीशन की बात करो, घर में आप बुखारी जलाते हो शाम को, जब आप दरवाजा बंद करते हैं पर्दे शर्दे लगा देते हैं आपका कमरा गर्म हो जाता है। लेकिन अगर सारी खिड़कियां जला दोगे, सारी खिड़कियां खोल दोगे और बुखारी भी जलाओगे, कोई फायदा होगा कोई फायदा? बुखारी जलाने का कोई फायदा नहीं। बुखारी जलाने का फायदा तब जब आप बाहर से दरवाजा बंद करोगे, आपकी खिड़कियां बंद होगी, आप आराम कर सकते हो। लेकिन कमरे की अगर सारी खिड़कियां खोल दी तो आज हमारा भी यही हाल है। हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मैं मुसलमान हो गया, अब मैं कलमा पढ़कर मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। तुम्हारा पड़ोसी दपन ये गए जहन्नम, क्या गए जहन्नम, ये शुन दपन म्योन मान, क्या ये शुन म्योन मान। तो कुरान चुमाने दपन कुरान क्या करो, ये म्योन मान नहीं। आज हुकूमत ऐसी है, क्या आज न कुरान से मैं पूछता हूँ न मेरा पड़ोसी वो कहता है ये मेरी माने, मैं कहता हूँ ये मेरी माने। कुरान की कोई माने कोई नहीं, कुरान से हमारा कोई रिश्ता नहीं। क्योंकि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कुरान से रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। जो कुरान से हमारा रिश्ता था उसको मजबूत करने की जरूरत, अगर उसको हम मजबूत करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। अगर इस तरीके से हम जिंदगी गुजारें तो हमारी जिंदगी बर्बाद। क्या फरमाते हैं उलमाए इकराम, जो इंसान अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के कानून गाइडलाइन के खिलाफ जिंदगी गुजारता है, तो जैसे आप होटल में देखते हो कि उसका खाना हमेशा गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि वो उसके नीचे थोड़ा सा वो हल्का हल्का गैस जलता हुआ रखता है, वो जलता रहता है, खाना भी गर्म रहता है जिस वक्त भी कोई बंदा। तो इसी तरीके से जब ये बंदा अल्लाह के गाइडलाइन के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारता है तो इसके दिल के नीचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी गैस जला देते हैं, उसका दिल हमेशा परेशान। क्या कभी उसको हम सुकून, कोई बीड़ी पीता है, क्यों पीता है बीड़ा, दपन मैं हसा गया मोल में, मैं हसा हो परेशानी, मैं हसा फलानी परेशानी बुझुस्तान को क्या कि मैं गए सुकून। क्या सुकून हासिल हो सकता है? अख बन छु बीमार, क्या अख बन छु बीमार, डॉक्टर चुने तो इलाज करो, लेकिन ईश्वर दपन इलाज क्या गगड़ दवा जरा क्या जमीन अगर सरकारी लीडर अगर सोन एमएलए से इन्वॉल्व
أكيس घंटस ग्रामा वैसे दपन जो हदीस में शिवन कि मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है कैसा जैसा मस्जिद में जैसा पानी में मछली और हम खुद सोचें हमारा ईमान कितना कमजोर है हमारा ईमान कितना मजबूत है अल्लाह हमें कहने सुनने से अमल करने तौफीक और क्योंकि लोग जब सुनेंगे बात भी आती है इसके बाद